نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دو میں ہاتھ چاہ کے نعرہ حیدری، جنید میں حالق دا نا بلاندے نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد۔ وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا جائے۔ بغیر علی کے بندہ عبادت کرے، عبادت نہیں بت پرستی ہے۔ بغیر علی کے بندہ روزہ رکھے، روزہ نہیں بھوک ہڑتال ہے۔ عبادتوں کے محور کو علی کہتے ہیں، عبادتوں کے جز کو علی کہتے ہیں۔ جسم سے روح نکل جائے، جسم سے بدبو آتی ہے، عبادتوں سے علی نکل جائے، عبادتوں سے بدبو آتی ہے۔ یا علی، بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو معیار کو میرا سلام۔ مثال کے لیے میں چھٹے مولا کی حدیث بیان کرنے لگا ہوں۔ چھٹے مولا نے فرمایا، کوئی بندہ اگر ہماری مودت اور ولایت کے بغیر جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ابلیس اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وضو سے لے کر نماز تک وہ اسے دیکھتا ہے۔ جب وہ نماز مکمل کر لیتا ہے، ابلیس کہتا ہے تو وضو کرتا رہا، میں تجھے دیکھتا رہا، تو نے تکبیرۃ الاحرام مادا، میں تجھے دیکھتا رہا، تو نے نیت کی، میں نے تجھے دیکھا، تم نے سجدے میں گئے، میں تجھے دیکھا، تو رکوع میں گیا، میں تجھے دیکھا۔ خدا تجھ پہ لعنت کرے، تیری قبول ہونی ہوتی تو میری بھی قبول ہو جاتی۔ تو بھی حجت کا منکر ہے، میں بھی حجت کا منکر ہوں۔ جب وہ اللہ شفیع اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کا منکر کیسے برداشت؟ دوے ہاتھ چاہ مل کے حیدری۔ جب وہ اللہ شفیع اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا۔ واقعات وقت گزارنے کے لیے نہیں ہوتے۔ آپ نے سنا ہوگا ابئی نماز پڑھ رہا تھا، نبی نے بلایا، اس نے نماز کو تیز کیا، نبی نے پھر آواز دی، اس نے نماز کو اور تیز کیا، تیسری آواز پر کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا؟ سرکار نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے وجود نماز بلا رہا تھا، تجھے اصل نماز بلا رہا تھا۔ کہتے ہیں سرکار آپ نے کہا ہے اللہ بڑا ہے، تو اللہ بڑا نہیں؟ نبی نے کہا تو نے دیکھا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ اللہ کو سنا ہے؟ نہیں۔ مانتا کیوں ہے؟ سرکار آپ نے کہا ہے۔ تو نبی نے کہا بلا بھی تو میں رہا تھا۔ میری ہے کا نام دین ہے، میری نا کا نام دین نہیں۔ اب یہ واقعہ تو آپ نے سنا۔ تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں۔ ابئی نبی کی محفل سے اٹھا، صحابہ کی محفل میں آیا۔ صحابہ نے کہا ابئی کیا ہوا، تیرا چہرہ اترا ہوا ہے؟ کہتا ہے آج بوڑھا ہو گیا، شریعت کے مسئلے سے بے خبر رہا۔ آج مجھے نبی نے اپنے پاس بلایا ہے اور مجھے بتایا ہے جب نبی آواز دے تو اللہ کی تسبیح روکو، اللہ کی عبادت روکو اور نبی کی طرف جاؤ۔ پاس بیٹھا ہوا تھا 400 سال کا جوان سلمان، دل میں تھا اس کے تمغہ ایمان۔ اس نے کہا کیا کہا بھائی کہ تجھے نبی نے کہا ہے کہ نماز توڑ دو، تجھے ابھی بھی نہیں پتا چلا؟ کل میرے پہلو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی، میں تجھے بتاتا ہوں اصل نماز کیا ہے، وجود نماز کیا ہے۔ اس نے کہا اچھا سلمان مجھے ابھی بھی نہیں پتا چلا۔ اگلے دن سلمان نے ابئی کو اپنے پہلو میں کھڑا کیا۔ سلمان نے تکبیرۃ الاحرام ادا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے
جانتے ہیں سلمان ایّا کا نعبدو پہ آئے تھے کہ نبی کی آواز ہے سلمان نے کہا لبیک یا رسول اللہ، سلمان پیاس لگی ہے پانی دے۔ سلمان نے پانی مشکیزے سے بڑا، نبی کی خدمت میں گیا۔ سلمان اب واپس چلا جا، اجازت ہے۔ سلمان نے آ کر مصلی پر کہا ایّا کا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ادھر ابی نے جلدی سے نماز کو ختم کیا اور آ کر نبی کے پاس کہتا ہے بوڑھا ہو گیا ہے سلمان، دہلیز عصمت پر سجدے کرتے کرتے اسے یہ نہیں پتا چلا اس نے نماز کو توڑا تھا تو اس نے سرے سے کیوں نہیں پڑھا، اس نے نماز کو آ کر وہاں سے کیسے شروع کر لیا۔ نبی نے کہا ہے سلمان تو نماز توڑ کے آیا تھا؟ جی مولا، تو تو نے سرے سے کیوں نہیں پڑھا؟ مولا مجھے تیری رسالت کی قسم ہے، مجھے بتا میری ٹوٹی کب تھی؟ میں تو اطاعت حجت میں تھا، حجت کی اطاعت میں تھا، اور آدم کی اللہ کی اور شیطان کی لڑائی آدم کے ایک سجدے کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ اس جنگ کے پیچھے، اس لڑائی کے پیچھے راز کوئی اور ہے جو اتنی لمبی لڑائی ہو گئی۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا راز ہے۔ وہ ایک چھوڑ کے لانتی، ہم اتنے چھوڑ کے حاجی، زیادتی ہم بھی نہیں ہونے دیں گے۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کیا راز ہے، کیونکہ علامہ میسی نے اپنی کتاب حیات العلوم میں لکھا کہ آدم کو سجدہ کروانے سے کئی ہزار سال پہلے اللہ نے آدم کا پتلا بنا کر آسمان پہ رکھ لیا تھا۔ فرشتے آتے تھے لیکن سجدے کا حکم نہیں تھا۔ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ اس وقت کرنا جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں۔ پتہ چلا سجدہ آدم کو نہیں ہوا، سجدہ روح کو ہوا۔ اب لا قرآن میرے سامنے رکھ، مولوی کا گریبان میرے ہاتھ میں دے اور میں اسے یہ منوانے کی کوشش کروں روح کیا ہے۔ روح اللہ کا امر ہے، اس نے سجدے کا انکار نہیں کیا، اس نے امر کا انکار کیا۔ تو نماز میں علی ولی اللہ کو کیسے چھوڑے گا؟ وہ ایک امر کو چھوڑ کے لانتی ہو گیا، تو پورے اولو امر کو چھوڑ رہا ہے۔ آخر میں کیونکہ یہ مجلس منسوب ہے پاک بی بی کے نام سے، تو 2 یا 3 جملے پاک بی بی کے شان کے بیان کروں گا، جبکہ میرا اتنا علم نہیں، اتنی بساط نہیں، کیونکہ سیدہ کی شان بیان کرنے کے لیے کم از کم زبان توحید ہونا ضروری ہے۔ اور یہ میری وہ پاک بطول بی بی ہے۔ اب بطول کسے کہتے ہیں پہلے سن لو، جس کو نماز کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہ پڑے اس کو بطول کہتے ہیں۔ نبی پاک کی زندگی میں باغ فدق والا رقبہ پاک بی بی کے پاس تھا۔ پاک بی بی کے ہاتھ ملازم وہاں پہ کام کرتے تھے۔ نبی کی آنکھ بند کرنے کے بعد حاکم وقت نے پاک بی بی کے ملازموں کو وہاں سے نکال دیا۔ اب بی بی دربار میں گئی اور اکیلے نہیں گئی، 5 ہستیاں گئی، جناب ام ایمن، مولا علی، بی بی پاک، امام حسن، امام حسین۔ ان میں 4 ہستیاں وہ ہیں جو مباہلہ میں بھی گئی۔ اور اس حدیث کے بعد الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک کی روح بھی موجود تھی۔ گویا 5 تن پاک حق مانگنے کے لیے کھڑے تھے۔ اب بی بی نے حاکم وقت سے مخاطب ہو کر کہا تو نے میری جاگیر سے میرے ملازموں کو کیوں نکالا؟ اب حاکم وقت نے کہا نبیوں کی کوئی میراث نہیں ہوتی، نہ وہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ وہ کسی کے وارث ہوتے ہیں۔ اب بی بی نے جو اپنے حق میں پہلی آیت پڑھی وہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اور آپ کے معیار سماعت کا اندازہ کرنے لگا ہوں۔ بی بی نے پہلی آیت پڑھی فاتح ذل قربا حقہ، فاتح ذل قربا حقہ۔ ذل قربا واحد مونس کا صیغہ ہے بھی ایک اور ہے بھی واحد مونس کا صیغہ۔ اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں اے رسول قرابت دار کو اس کا حق دے دے۔ بی بی نے کہا تو نہیں جانتا میرے بابا نے اس حدیث کے اس آیت کے مطابق یہ باغ فدق والا رقبہ مجھے ہبہ کیا ہے، اور ہبہ کا آج بھی پاکستان میں قانون موجود ہے، جب تک مد مقابل کوئی نہ ہو ہبہ نہیں ٹوٹتا۔ بی بی نے کہا میرا تو مد مقابل ہی کوئی نہیں، تو نے میرا ہبہ توڑا تو توڑا کیسے؟ 1,24,000 نبی جس کا اٹھ کے استقبال کریں اسے پاک محمد کہتے ہیں، وہی پاک محمد جس کا اٹھ کے استقبال کرے اسے بطول کہتے ہیں۔ اس کے دوسرے حدیث کہنے کا مطلب ہے
नबी के आंख बंद करते ही नबी के घर को लूट लो। नबी की आंख बंद करते ही बीबी कहती है बाबा 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 जितनी तकलीफें मुझ पड़ाई हैं, अगर पहाड़ों पे आती तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, अगर दिन पे आती तो दिन तारीखी में तब्दील हो जाते। मैं पूछता हूँ पाक बीबी वो कौन से दुख है, वो कौन से मुसाइब हैं जो पहाड़ों पे आते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। तो मुझे रब्बे काबा की कसम है, इससे बड़ा दुख कोई नहीं। सरदार की बेटी नौकर के दरबार में हक मांगने के लिए खड़ी, मुकदमा पढ़ने लगा हूँ, 4 घंटे चुप करके मुसलमानों के दरबार में खड़ी रही। शहीद इलामा मोहसिन नकवी का जुमला है, हाके मदीना तेरी गलियों में अभी तक हम बिनते पैगंबर की लहद ढूंढ रहे हैं। हाजी हज पे जाते हैं, कोई हाजी आकर कहता है मदीने की सड़कें बहुत अच्छी हैं, कोई आकर कहता है जद्दे की सड़कें अच्छी हैं, कोई आके कहता है एयर कंडीशनर बहुत अच्छे हैं। मैं कहता हूँ कोई तो गैरतमंद हाजी होगा जो आकर कहे यार नबी की बेटी का क्या कसूर है, आबाद है सारा मदीना, वीरान है ज़हरा की कब्र। 4 घंटे चुप करके मुसलमानों के दरबार में खड़ी रही। किबला परदादा जान इलामा सैयद नजर हुसैन नकवी अल्लाह मुकाम फरमाया करते थे, हक ना देते कुल लंबी तारीख ही दे देते। मेरी पाक महदूमा बीबी ने कोई इतनी देर जिंदा रहना था। 7 रवायतें हैं बीबी की शहादत की तारीख की। पहली रवायत है 40 दिन जिंदा रही, यानी जब रसूल का चहलम था उस दिन बीबी दुनिया से चली गई। दूसरी रवायत है 75 दिन जिंदा रही। छठी रवायत है बरादरान अहले सुन्नत की, वो फरमाते हैं 6 महीने जिंदा रही। 40 दिन जिंदा रही या 6 महीने। बाप के जाने के बाद बीबी का हाथ दाएं पहलू पे रहता, बाप के जाने के बाद बीबी रोती रहती, रोते रोते बहुत बड़ा जुमला कहती, बाबा बाबा मैं इस दुनिया से तंग आ गई हूँ, मुझे अपने पास बुला ले। आज भी ज़हरा का नाम लो ईसाई इज्जत करते हैं, आज भी मुसलमान ज़हरा की कब्र पर दुर्रे लेकर खड़े होते हैं। लोग कहते हैं जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान, मैं कहता हूँ कब्रिस्तान नहीं जिंदान। ताले लगे हुए हैं, पास आकर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को इशारे से कहता है वो जो सामने 2 पत्थर है ये माँ है हसन हुसैन की। इलामा नासिर बास फरमाते हैं यूं सामने जनाबे सईदा की कब्र और यूं पीछे मुड़ के देखो तो रसूल का गुंबद नजर आता है। ईरानी मेरे पास आया और आकर रोने लगा, रोते रोते अचानक उसने मुंह मोड़ा पीछे और कहता है या रसूल अल्लाह कभी ईरान आकर देखे, आपका बेटा अली रजा हमारा मेहमान बना था, अल्लाह के नबी हमने उसका रोजा सोने का बनवा दिया, मुंह पे मातम कर